باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت کہ جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت و مشقت کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے راوی حضرت یزید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرہ والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور حسن و جمال، عزت و منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے یہاں تک کہ بچے بالغ ہو جائیں۔ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں محتاج رہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی یعنی یہ ان عورتوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے بچوں کی خاطر، ان کی پرورش کی خاطر اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا منصب قربان کر دیتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایسی عورت پر کیا فرمایا؟ جیسے یہ شہادت والی انگلی، بیچ والی انگلی، یہ دو کٹھیاں ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوں گی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے جو پروگرام دیکھتے ہیں کہ کتنی عورتیں ہیں جو ان کے وہ انٹرویو لیتے ہیں اور وہ بدکاری کراتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ کیا کریں، بچے کہاں سے پالیں۔ گویا بچوں کو پالنے کے لیے وہ اپنی عزت نیلام کرتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر ان کو دین کی سمجھ ہوتی اور دین پہ چلنے والی ہوتی، ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتی، اپنے گھر میں بیٹھتی، اللہ خزانہ غیب سے ان کی ضروریات کو پورا کرتی۔ جو عورت اپنی عزت کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اگر وہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اسے فاقہ آ جائے کہ وہ 3 دن تک اگر وہ بھوک میں ہے تو کوئی غیبی شکل اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرما دیں گے جو اس کے گھر میں ساز و سامان دے۔ اور یہ کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسے ہوا کہ عورت جو ہے وہ مردہ گوشت، مردہ جانور گوشت کاٹ کے لے کے جا رہی ہے، پوچھنے پر بتاتی ہے میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، با پردہ ہے عورت۔ آج کل کی عورت استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا حسن و جمال کے ساتھ آتی ہے۔ بچے اسکول پڑھتے ہیں اور کوئی آدمی تقاضا کرتا ہے تو وہ کہتی ہے سال کی فیسیں دے دو تو ٹھیک ہے، جیسے کہو کہ میں حاضر ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کئی چیزیں ایسے ہمارے معاشرے میں، تو وہ با پردہ عورت برقعے میں جو ہے تو دور سے کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک آدمی جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ میری بہن یہ کیا کر رہی ہے، کہ گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو چند لقمے لینے کے لیے بس تاکہ بچوں کا دل بہلایا جیسے کہ وہ پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ انتہا ہو گئی اور وہ اللہ والے جو تھے وہ اپنا پورے ساز و سامان کے ساتھ حج پر جا رہے تھے،
بعض کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایسے بہرحال مختلف روایات ہیں, مختلف اولیاء کرام کے ساتھ ان کے واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا حج کا ارادہ ملتوی کر دیا, کہا بھائی حج میں نہیں جانا بھائی. سارا ساز و سامان جانے کا آنے کا جو تھا اس عورت کے گھر پہنچا دیا, جو اپنے بچوں کے لیے اس حد تک مجبور ہو چکی ہے کہ وہ مردہ جانور کا گوشت تھوڑا کاٹ کے جا کے سالن بنائے گی. اب اس میں بھی علیحدہ بات ہے بھائی, وہ جائز ہے ناجائز ہے, کئی چیزیں, اس کو ہمارا چھیڑنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ گلی محلے والے, وہ اہل علاقہ اللہ کی بارگاہ میں کل کیا منہ لے کر جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے پڑوسی کا اتنا خیال نہیں کیا, اپنے محلے والے کا خیال نہیں کیا کہ ان بچوں کا باپ نہیں ہے اور ان گھر کے کھانے کچھ ہے یا نہیں ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جب اس حد تک پہنچ گئی ہے تو پھر اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ نہیں کیا, کہ سارا جو پورے قافلے کا زیادہ راہ جو سامان تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے گھر پہنچا دیا. تو مقصد یہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جوانی, اپنا حسن, اپنا منصب سب کچھ قربان کرتی ہے, دوسری شادی نہیں کرتی, بچوں کی دیکھ بھال میں چاہے وہ کسی کے گھر مزدوری کرتی ہے اور بچوں کو پال رہی ہے. تو فرمایا جلسے ہوئے, ایک رات کہ جلسے ہوئے چہرے والے. تو پوچھا گیا جلسے ہوئے چہرے والے سے مراد کہ جس نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کی. حالانکہ اسلام میں جائز ہے, منع تو نہیں نا, ہو سکتا ہے اسے اچھا اللہ تعالیٰ ایسا اچھا خامن دے دے جو اس کی حفاظت کرے. لوگ ہیں آج بھی جو ہمارے سامنے کئی چیزیں آتی ہیں, لیکن بہرحال ایسا صبر کرنے والی, ایسا ضبط کرنے والی, ایسا مجاہدہ کرنے والی عورت, اور اس نے اپنی عزت پہ داغ نہیں آنے دیا, اس نے اپنی پردے میں اللہ کا حکم بھی پورا کیا, فرائض کی پابندی بھی کی. اللہ عالم کتنی تہجد گزار ہوگی. اگر اندر دین تھا تو اس نے اپنی عزت کو بچایا نا, اگر اندر دین نہ ہوتا تو وہ بھی اپنی عزت کو نیلام کر دیتے. تو ایسی عورت کا انجام تو ہمارا یہی ہے نا بھائی, مقصد ہمارا اللہ ہے, منظر ہماری جنت ہے. تو جس نے اللہ کو پا لیا, اپنی منزل جنت میں چلا گیا, اس کے بارے اللہ فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ دنیا تو چند, اب وہ عورت جو اپنے بچوں کے لیے کہتی ہے کہ میں کیا کروں بھائی, میں زنا نہ کراؤں تو بچوں کہاں سے پالوں. اب کبھی وہ توبہ کر سکے گی؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کو توفیق دے, اللہ کسی لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. دیکھنے میں تو یہی ہے نا کہ جس کو یہ علت پڑ گئی ہے وہ کیا کرے گی. وہ نام تو بچوں کا آئے گا, لیکن وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی خواہش بڑھتی جائے گی وہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی روحانی بیٹیاں جو ہیں, اللہ سب کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حیات عطا فرمائے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا علم عطا فرمائے. اور بھائی آج تو یہ ماں باپ سب سے زیادہ قصوروار ہیں, ماں باپ سب سے زیادہ قصوروار ہیں, جو بچی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے مہنگے سے مہنگا موبائل دے دیتے ہیں, مگر بعد میں دیکھتے نہیں بچی کرتی کیا ہے. ضرورت اس کی ہے ہی نہیں ہے بھائی, جس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے, اور جو آج کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ہماری ماؤں کو اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے, اللہ ان کی عزت آپ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خزانہ غیب سے غیبی مدد فرمائے. یہی وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے, میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا, میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہ پہنایا, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا, میں بیمار تھا تو نے دوائی نہ دی. یا اللہ تو خود دینے والا, پوری کرنے والا, شفا دینے والا, میرا فلاں بندہ, فلاں بندی, فلاں بندہ, فلاں بندی اگر تو ان کے ساتھ کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اللہ اکبر, تجھے میرا قرب حاصل ہوتا. اللہ اپنی ذات کے بارے فرماتے ہیں. تو آج تو بھائی بس ایسا نفس و نفسی کا عالم ہے. یہ نفس و نفسی کا عالم تھا میدان محشر میں,
جو بھی اس دنیا میں پورا ہو گیا. یہ مسلمان اتنی لمبی چوڑی بلند سوچ رکھنے والا، اوپر بلندیوں پہ اڑتا تھا، پورے جہاں پر اس کی نظر تھی. وہاں سے یہ گرتا 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 یہاں تک آ گیا کہ اب بس میں، میری بیوی، میرے بچے، میں، میری بیوی، میرے بچے. یہی وجہ ہے کہ ماں کو کلہاڑیوں کے وار سے، باپ کے منہ پر تھپڑ مار کے، باپ کو گولیوں سے چھلنی کر کے جائیداد. ابھی کل ہی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ میں کوٹ میں تھا کسی کام کے لیے، تو وہاں ایک بوڑھا آدمی آ گیا، کہتا ہے میں نے ساری اپنی پراپرٹی زمین بچوں کے نام کر دی. کوئی بات نہیں بھائی، میرے بعد لڑے نہیں. اب وہ سب نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے کوئی قبول نہیں کرتا، کیا میں واپس دوبارہ لے سکتا ہوں؟ تحصیلدار نے کہا اپلیکیشن لکھو، کوشش کریں گے تمہیں دوبارہ واپس دلا دیں گے. کیا بنے گا؟ تو بات تو صحیح ہے نا کہ بھائی ایک باپ 10 15 20 بچے پال لیتا ہے، وہ 10 15 20 ایک باپ کو، ایک ماں کو نہیں پال سکتے. اور اگر دین کی سمجھ ہو، دین ہو، تو پھر بیٹا ڈرتا رہے گا کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. اور جب دنیا ہوگی، بیٹا مالدار ہوگا، تو پھر ماں باپ ڈرتے رہیں گے میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.